ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بفضل بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين. الحمد لله الذي علا في توحده ودنا في تفرده، جل في سلطانه وعظما في أركانه، مجيدا لم يزل محمودا لا يزال. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على بعثه الله بنور المضي والبرهان الجلي والمنهاج البادي والكتاب الهادي الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق، المعلن الحق بالحق، سيدنا ومولانا بالقاسم محمد. ثم الصلاة والسلام على عترته الأطيبين الأطهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة الدائمة الباقية على أعداء الله وأعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قالت صديقة الطاهرة: إمامتنا أمانا من الفرقة وإطاعتنا نظاما للملة. صلوات پڑھیں آواز پڑھیں محمد. عزیزان گرامی، یہ مجالس ایک ایسا تربیتی مرکز ہے جہاں سے ہمیں دینی شعور بھی ملتا ہے اور معاشرتی شعور بھی ملتا ہے. یہ میرے سامنے بچے کھڑے ہوئے ہیں سارے، اگر یہ میری آواز سن رہے ہیں، خدا کے واسطے یا تو سامنے سے ہٹ جائیں یا یہ سارے مجلس میں آ جائیں. عاشقین بچوں کو اندر بھیجو، سب لوگوں سلوات بھیج دیں بابا بلند محمد والے محمد. یہ سارے بچوں کو اندر بھیجو، سارے بچے اندر آئیے. سلوات بھیج دیں محمد والے محمد. آگے 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 بیٹھنا تاکہ کوئی بعد میں اٹھ کے نہ جائے. یہاں میرے سامنے آگے بیٹھے، ادھر آ جائیں. ایک مرتبہ اور سلوات بھیج دیں محمد والے محمد. ادھر 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 آگے آ جائیں، ادھر آگے آئیں. سارے بچے میرے سامنے آگے بیٹھے. میں ایک بات بتانا چاہتا ہوں آپ سے. ایک سلوات بھیج دیں محمد والے محمد. دین میں یقیناً جبر نہیں ہے. اس کے لیے جو غیر مسلم ہو اسے زبردستی مسلمان نہیں بنایا جا سکتا، لیکن جو مسلمان ہو جائے اس کے لیے جوتے معین ہیں. سلوات بھیج دیں بابا بلند محمد والے محمد. مسلمانوں نے یہی خرابی پیدا کی ہے، دین کو غلط طور پہ سمجھا ہے. جی یہ غلط بات ہے کہ دین میں جبر نہیں ہے، بالکل ٹھیک ہے، لیکن آپ کسی کو ڈنڈے مار کے مسلمان نہیں بنا سکتے. لیکن جب مسلمان بن گیا اب اس کے لیے سزا معین ہے. میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں شروع میں، ایک بات یاد رکھیے، اور اسے اگر واقعاً کوئی اہل بیت سے محبت یا عقیدت دل میں ذرا سی بھی ہے تو اسے محفوظ کریے گا. یہ سگریٹ پہ لکھے ہوئے پیکٹ کے ایڈورٹیزمنٹ کی طرح سے کہ اس کے اوپر کینسر کی فوٹو بھی بنی ہوتی ہے پھر بھی پیتے ہیں. تو یہ ایڈورٹیزمنٹ نہیں ہے، یہ ایک حقیقت ہے. ابھی مجلس سے پہلے ڈاکٹر صاحب نے حدیث قصہ پڑھی، اور ہمارے ہاں ہر مجلس میں حدیث قصہ پڑھی جاتی ہے. تقریباً 99% نہیں بلکہ زیادہ مجلسوں میں حدیث قصہ پڑھی جاتی. کیوں پڑھی جاتی ہے؟ وجہ کیا ہے؟ نہ پڑھیں، لیکن اگر پڑھ رہے ہیں تو اس کے آداب سے واقف ہونا چاہیے. حدیث کے ساتھ تعارف ہے سیدہ کونین صلوات اللہ علیہ کا.
یہ صرف حدیث نہیں ہے. اسی لیے آج سے 30 35 40 سال پہلے جب اسلامی انقلاب ایران برپا ہوا اور دعائے کمیل کی تبلیغ ہوئی تو لوگوں نے کہا یہ مقصر ہیں حدیث قصہ کو ہٹا کر شب جمعہ دعائے کمیل پڑھوانا چاہتے ہیں. حالانکہ مقصر وہ ہیں جو حدیث قصہ کو صرف شب جمعہ پڑھنا چاہتے ہیں. وہ مقصر ہے. حدیث قصہ عقیدہ ہے, دعائے کمیل عمل ہے. عمل وقت کے اوپر ہوتا ہے, عقیدہ 24 گھنٹے ہوتا ہے. جی تھوڑا سا میرے ساتھ بولیے گا. مولانا حضرت زیدی علی اللہ مقامہ فرمایا کرتے تھے کہ 2.5 سیر کا سر ہلانے سے بہتر ہے چٹان بھر کی زبان چلائیں. اور یہ مجلس 2 طرفہ ہوتی ہے. ثواب آپ کو بھی ملے گا جو آپ واہ واہ اور سبحان اللہ کہتے ہیں, اس کا بھی اجر ہے, اور تمہیں پڑھوں گا اس کا بھی اجر ہے. حدیث قصہ میں ساری باتوں کو چھوڑ کر آخری جملے, کیا وجہ تھی کہ خالق کائنات کے سب سے بڑے ولی, نبی کے بعد کائنات کے سب سے بڑے انسان حضرت امیر المومنین علیہ السلام نے پوچھا کیا ضرورت تھی؟ کہا یا رسول اللہ اخبرنی, ہمیں اس بات کی خبر تو دی, مال جلوس نہازا, یہ ہم جو جمع ہوئے اس کا فائدہ کیا ہے؟ یہ پھر بھی سر ہل رہے ہیں ابھی تک. تھوڑا سا میرے ساتھ بولیں تو میں آپ کے ساتھ, اگر فضائل سننا چاہتے ہیں ورنہ میرے پاس وہ وادی حسین کا بیان موجود ہے جو مردوں کو سنایا جاتا ہے وہ بھی موجود ہے, جو زندوں کو سنایا جاتا ہے وہ بھی موجود ہے. اب آپ میرے ساتھ بولیں گے تو میں آپ کے ساتھ وہ والا بیان پڑھوں گا. تو اخبرنا مال جلوس نہادا, تحتل کسائی چادر میں ہم جمع ہوئے ہیں, اس کا فضل کیا ہے؟ اب پیغمبر نے جواب میں یہ نہیں کہا کہ اے علی اس لیے بیٹھے ہیں. اب دیکھیں کسی واقعے کی کسی چیز کی اہمیت بتانا ہو تو قسم کھائی جاتی ہے. کیا بات ہے, کیا اللہ نے قرآن مجید میں مختلف مقامات پر قسمیں کھائی ہیں. والنجم اذا ہوا, ستارے تو کروڑوں کی تعداد میں ہیں, ان گنت ہیں, لیکن اللہ نے ایک ستارے کی قسم کھا کے بتایا کہ جو تیرے سیدہ پہ آ جائے وہ قسم کھانے کے لائق ہے. جو اس دروازے پہ آ جائے وہ قسم کھانے کے لائق ہے. اللہ نے سارے ستاروں کی قسم نہیں کھائی, والنجوم نہیں کہا, والنجم اذا ہوا, قسم ہے اس ستارے کی جو ٹوٹا. پھر کہا والشمس وضحاها, قسم ہے سورج کی جب وہ چمکتا ہے. والقمر اذا تلاها, اور قسم ہے چاند کی جو اس کے پیچھے آتا ہے. پوچھا گیا سرکار رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے, پوچھا گیا کہ یہ شمس اور سورج چاند سے مراد کیا ہے؟ تو پیغمبر نے فرمایا سورج میں محمد ہوں اور اس کے پیچھے آنے والا چاند علی ابن ابی طالب ہے. محمد وآل محمد بلندر صلوات. لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد ووالد وما ولد. اللہ قسم کھا رہا ہے, کہتے ہیں محمد قسم ہے اس شہر کی جس میں تو چلتا پھرتا ہے, قسم ہے اس شہر کی جس میں تو چلتا پھرتا ہے. اور اس کے بعد میں دوسری قسم کھائی کہ ایک باپ کی قسم اور ایک بیٹے کی قسم جو تیرے پیچھے چلتے ہیں, جو تیرے پیچھے چلتے ہیں. پوچھا گیا یہ کون ہے؟ باپ کا نام ابو طالب ہے, بیٹے کا نام علی ہے. عزیزان گرامی یہ قسمیں تو بہت ساری ہیں, اگر میں قسموں پہ بات شروع کروں تو پوری مجلس اسی قسم پہ گزر جائے گی. میں صرف بتانا یہ چاہتا ہوں کہ پیغمبر نے مولا کائنات کے سوال کے جواب میں قسم کھائی.
قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا علی والذی بعثنی بالحق نبی واصطفانی بالرسالۃ نجیہ، قسم ہے مجھے اس ذات کی جس نے مجھے نبوت کے ساتھ مبعوث کیا، جس نے مجھے رسالت دی، والذی بعثنی بالحق نبی واصطفانی بالرسالۃ نجیہ ما ذکر خبرنا ھذا فی محفل من محافل اہل الارض وفی جمع من شیعتنا ومحبینا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا فقال علي عليه السلام جزاه الله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة۔ یہ روزانہ آپ پڑھتے ہیں، لیکن کبھی اس کے ترجمے پہ غور کیا؟ آیا پیغمبر نے قسم کھا کر جو بات کہی ہے وہ کوئی معمولی بات ہے؟ معمولی بات کے لیے قسم نہیں کھائی جاتی۔ پیغمبر قسم کھا رہے ہیں اور اپنی رسالت کی قسم کھا رہے ہیں، اپنے اللہ کی اس عظمت کی قسم کھا رہے ہیں جس کی وجہ سے انہیں رسول بنایا گیا۔ کہا یا علی میں محمد جو صادق الامین ہوں، صادق بھی ہوں صدیق بھی ہوں، اور میں اکثر بیان کرتا رہتا ہوں اپنی مجالس میں، ابھی 2-3 ہفتے پہلے بھی میں نے بیان کیا کہ صادق اور صدیق کا فرق لوگوں کو معلوم نہیں، اس لیے کہ مجلسوں میں بیٹھنا چھوڑ دیا، مولویوں نے پڑھنا چھوڑ دیا۔ وہ بھی چاہتے ہیں کہ ٹائم گزارا ہونا چاہیے۔ یہ دیکھیں، صادق بھی سچے کو کہتے ہیں، صدیق بھی سچے کو کہتے ہیں، لیکن دونوں کا فرق ہے۔ صادق وہ سچا ہے جو واقعے کے مطابق گفتگو کرے، صدیق اسے کہتے ہیں جو کہتے وہ ہو جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گھر سے پیغام آیا کہ مہمان آئے ہیں، گھر میں آٹا نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم کے پاس پیسے نہیں تھے، اللہ نے کہا یہ میرا صدیق نبی ہے، صدیق النبی ابراہیم علیہ السلام۔ آپ نے ایک تھیلے میں پتھر بھر کے کسی کو دیے، کہا جاؤ گھر دے دو میرے۔ جب وہ گھر والوں نے کھولا تو اس میں آٹا تھا، کیونکہ صدیق نے بھیجے تھے۔ صدیق النبی، سچا نبی۔ تو جو صدیق ہے وہ ایک تھا یا 14 صدیق ہیں، اور پیغمبر صدیق ہیں، اور پیغمبر کو صدیق صرف مسلمان نہیں مانتے، جنہوں نے قتل کا ارادہ کیا وہ بھی صدیق مانتے ہیں۔ پہلا اعلان پیغمبر نے کیا تھا تو کیا کہا تھا کہ اگر میں کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے لشکر آ رہا ہے تو مان لو گے؟ سب نے کہا بالکل مانیں گے۔ کیا کیسے مانو گے کہ ہم نے کبھی آپ کو جھوٹ بولتے نہیں دیکھا؟ یہ وہ صدیق نبی ہے جو کہہ رہا ہے شیعو آپ خوش نصیب ہیں، خوش بخت ہیں، اہل بیت کی محبت نے آپ کو وہ عظمت عطا کی ہے جسے آپ اور ہم ابھی پہچان نہیں سکے۔ کیا کہا پیغمبر نے؟ والذی بعثنی بالحق نبیہ، جس نے مجھے حق کے ساتھ نبی بنایا ہے۔ جس جگہ جس محفل میں یہ ذکر ہوگا چادر کا، ملائکہ آسمان سے نازل ہوں گے اور اس محفل کو گھیر لیں گے۔ جب تک یہ ذکر ہوتا رہے گا وہ ان کے گناہوں کی مغفرت طلب کرتے رہیں گے۔ نہیں مجھے معلوم کہ میں جملہ پہنچا یا نہیں پہنچا، ہم گناہگار ہیں نا، معصوم تو ہم میں سے کوئی بھی نہیں۔ تو پیغمبر نے فرمایا واستغفرت لهم الی ان یتفرقوا، جب تک وہ وہاں سے اٹھ نہ جائیں۔ اب آپ حدیث قصہ کے بعد مجلس بھی سن رہے ہیں، یہی بیٹھے ہیں، سلام بھی سن رہے ہیں، یہی بیٹھے ہیں، مرثیہ بھی سن رہے ہیں، یہی بیٹھے ہیں۔ فکر تو ختم ہو گیا، لیکن آپ کے متفرق ہونے تک فرشتے نہیں جائیں گے جب تک آپ اٹھ نہ جائیں یہاں سے۔ حیدری سبا بھیجے بابا بلند محمد و آل محمد۔ بہت بڑی عظمت ہے۔ تو اگر چاہیے جسے بھی سب پڑھی جا رہی ہو اور آپ کو کوئی مجبوری نہ ہو تو آپ وہاں سے اٹھ کے نہ جائیں۔
اور پھر دوسری چیز یہ کہ مجلس کے شروع ہوتے ہی مخدوم کونین صلوات اللہ علیہ تشریف لاتے ہیں. اور ایک بات جب یاد رکھیے، آج کی یہ مجلس جو شہزادی سے منسوب ہے، آپ 12 مہینے پرسہ دیتے ہیں بی بی کو، آج پیغمبر پرسہ لینے کے لیے آئے ہیں، آج امام زمانہ پرسہ لینے کے لیے آئے ہیں. اس مجلس کی اہمیت ہے. جہاں یہ مجلس برپا ہو سید کونین سے بات ہے، وہاں جائیں، اس بات کا انتظار نہ کریں کہ کون آیا ہے کون نہیں آیا ہے، اور کوشش کریں کہ اپنے گھروں میں بھی یہ مجلسیں برپا ہوں. اور اتنی شدت کے ساتھ یہ مجلسیں برپا ہونی چاہیے کہ بقول ہمارے بزرگ عالم کے کہ وہ کہتے ہیں کہ اتنی مجلسیں برپا ہوں کہ دنیا کو پتہ چل جائے کہ زہرا کا قاتل کون ہے. اور کسی عالم نے بہت خوبصورت جملہ کہا تھا، یہ دل کی بات ہے، کبھی بھی ہم تجھ سے شرمندہ ہیں کہ 1400 سال میں ہم اس قابل بھی نہیں ہو سکے کہ ہم کھل کر تیرے قاتل کا نام لے سکیں. سبا بھیج دے بابا بلند محمد. دیکھیے مجلسیں مستقل ہو رہی ہیں اور ماشاءاللہ سے بہت زیادہ تعداد میں ہونے لگی ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ ہم کسی میں جائیں اور کسی میں نہ جائیں. جب تک موقع ملے مجالس میں جانا چاہیے.